اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ رمضان کے مقدس دن اور رات مکہ اور مدینہ کی وادیوں میں گزاریے، عمرہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کانٹیکٹ کریں عبدالعظیم فلائی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے، ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ مدد کیجئے، فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد، مالی تعاون کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، آئیے پہلی بڑی خبر۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت روس اور یوکرائن کا جو معاملہ چل رہا ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ میں پھر کتنے بے قصور بھی مارے جاتے ہیں۔ اب تک خبریں آ رہی ہیں کہ 100 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ کئی ملکوں کے پڑھنے والے بچے بھی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے بھارت کے بھی سینکڑوں ہزاروں بچے وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم بھارتی حکومت سے وہ بچے بھی رو رو کر اپیل کر رہے ہیں کہ ہم کو نکالو، ہم کو نکالو، ہم کو بچاؤ۔ تو خیر، روس کے حملے ہو چکے ہیں اور یوکرائن کے حالات ابھی بڑے خطرناک ہیں۔ اسی کو لے کر عالمی رہنماؤں نے شدید رد عمل، ری ایکشن ظاہر کرتے ہوئے یہ کہا ہے، اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ روس سے فوجیں واپس بلانے کی اپیل کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس کے نتیجے بڑے، اس جنگ کے نتیجے بڑے خطرناک ہو گئے۔ روس کے بلا اشتعال حملے پر جوابی کارروائی کی دھمکی بھی عالمی رہنماؤں نے دی ہے۔ وہیں پر روس کے پریزیڈنٹ پوتن کا یہ کہنا ہے کہ مغرب نے ویسٹرن کنٹریز نے روس کے جائز ڈیمانڈ کو، مطالبات کو نظر انداز کیا۔ پوتن نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان سے ٹیلی فون پر بات چیت بھی کی ہے۔ وہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین پر جو حملے ہو رہے ہیں اور روس اور یوکرین کی جو جنگ چھڑی ہے، اس کا نقصان صرف ان کو نہیں بلکہ عالمی منڈی پر آتا ہے۔ اس وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے اور اسٹاک مارکیٹس میں مندی آ گئی ہے، تو یہ نقصان صرف وہیں تک نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں تک بھی پہنچ رہا ہے۔ ایسی ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ شام کی راجدھانی میں اسرائیل نے 24 گھنٹوں میں 24 آورس میں دوسری بار حملے کیے ہیں۔ میں لگاتار اسرائیل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اسرائیل برسوں سے آتنکواد کا کھیل کھیل رہا ہے، اور ابھی شام سے خبر آ رہی ہے، شام کے ذرائع ابلاغ نے، میڈیا سورس نے یہ اطلاع دی ہے کہ گزشتہ 24 آورس میں دوسری بار شام میں اسرائیل نے حملے کیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق جمعرات کی صبح راجدھانی دمشق اور اس کے دیہاتی علاقوں کی فضا میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ خبروں
خبروں میں حوالہ دیا گیا کہ حکومت کے ڈیفنس سسٹم نے آدھی رات کے بعد راجدھانی کے آس پاس میں اسرائیلی میزائل حملوں کا جواب بھی دیا، اور ان حملوں میں کسی قسم کے جانی نقصان کی تو خبر نہیں ہے۔ شام میں حکومت سے وابستہ میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیل نے گورنری کے آس پاس کے علاقے میں حملے کیے ہیں، مگر بعض ذرائع نے اس کا انکار بھی کیا ہے۔ بدھ کے روز ایک فوجی ذرائع کے حوالے سے مزید کہا گیا کہ اسرائیلی حملے سے مادی نقصان کافی ہوا ہے۔ آئیے ناظرین، تیسری بڑی خبر ایران تہران کے ایٹمی پروگرام کو لے کر، جوہری معاملات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، جوہری معاملات کو لے کر بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ابھی جو مذاکرات، جو بات چیت چل رہی ہے کہ ایران کو جوہری معاہدے کو آگے بڑھایا جائے یا نہ بڑھایا جائے، اس کو لے کر خبریں آ رہی کہ اب جو بات چیت ہے وہ بالکل لاسٹ اسٹیپ، فائنل مرحلے میں ہے، مگر نازک مرحلے میں ہے، ایران کا ایسا کہنا ہے۔ تہران کے اعلیٰ سفارتکار نے کہا ہے کہ ایران جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات کر رہا ہے، اور اب وہ ایک نازک مرحلے میں یہ بات چیت داخل ہو چکی ہے، جس میں کچھ اہم معاملات ابھی بھی طے کرنا باقی ہے۔ ڈان اخبار میں خبر رساں ادارے AFP کی شائع رپورٹ کے مطابق 2015 کے معاہدے میں ایران کو اپنا جوہری پروگرام روکنے کے بدلے پابندیوں میں ریلیف کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن 2018 میں اس وقت کے امریکی صدر ٹرمپ کے دور میں امریکہ یک طرفہ طور پر اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو خیر، اب یہ معاملات آگے بڑھ گئے تھے اور جوہری معاہدے کو لے کر اب مذاکرات بالکل ایران کا کہنا ہے کہ آخری فائنل اسٹیج اور نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ناظرین، اس وقت دبئی UAE امارات سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے 2022 کی جو وزارتی قرارداد نمبر 13 جاری کی ہے، اس میں ایک شخص اور 5 ادارے مقامی دہشت گردی کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ اس لسٹ میں دہشت گردی کی حمایت کرنے والے افراد، اداروں اور تنظیموں کی منظور شدہ مقامی فہرست میں ایک فرد اور 5 دہشت گرد اداروں کو شامل کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ان پابندیوں میں عبدہ عبداللوائل احمد نامی اس شخص کو ملزم شامل کیا گیا، اور اس کے علاوہ عالمی اداروں میں ایکسپریس ایکسچینج، ایسی الخطا ایکسیجن کمپنی اور معاذ عبداللہ دائل کمپنی فار امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ یہ شامل ہے۔ تو اس طرح UAE نے فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق بیان میں یہ اعلان کیا گیا کہ یہ فیصلہ متحدہ عرب امارات کی دہشت گردی کی مالی معاونت اور اس کے ساتھ ہونے والی سرگرمیوں سے وابستہ نیٹ ورکس کو نشانہ بنانے اور ان میں خلل ڈالنے کے فریم ورک کے اندر آتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت ملک میں دہشت گردی کی کارروائیوں پر گہری نظر جمائے ہوئے ہے۔ اسی وجہ سے امارات نے اب 5 اداروں کو اور ایک شخص کو دہشت گردی کی لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ آئیے نظر آخری بڑی خبر پڑوسی ملک پاکستان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ سابق سفیر شوکت مقدم کی صاحبزادی نور مقدم کا بہیمانہ جو قتل کیا گیا تھا، اس کے مجرم ظاہر جعفر کو جرم ثابت ہونے پر اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے قتل کے جرم میں دفعہ 302 کے تحت سزائے موت سنا دی، جبکہ ظاہر جعفر کے والد ذاکر جعفر اور ان کی والدہ عصمت آدم جی کو بری کر دیا۔ ملازمین جمیل اور افتخار کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ جمیل خانسامہ اور افتخار چوکیدار تھے۔ جج نے تمام ملزمان کے نام بولے اور حاضری لگائی۔ سب سے پہلے مرکزی ملزم کی والدہ عصمت جعفر کا نام پکارا گیا۔ عطا ربانی جج نے کہا کہ جس کا نام پکار رہا ہوں وہ آگے آتے جائیں۔ عدالت نے عصمت آدم جی، جمیل، جان محمد، تھراپی ورکس کے طاہر اور امجد کو بری کر دیا، اور اس طریقے سے فیصلہ سامنے آ گیا کہ ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی اور والد ذاکر جعفر اور والدہ عصمت آدم جی کو عدالت نے بری کر دیا۔